نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحوار الثاني دوسرا حوار انظر واستمع وأعد عمر هل هذه شجرة کیا یہ درخت ہے؟ شجرہ درخت کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے اشجار، اس کی جمع آتی ہے اشجار۔ هذه شجرہ یہ درخت ہے، لیکن اس کے شروع میں آپ نے حل لگا دیا تو یہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا، سوالیہ جملہ بن گیا۔ هل هذه شجرہ کیا یہ درخت ہے؟ نعم هذه شجرہ جی ہاں یہ درخت ہے۔ هذه اسرۃ الرسول یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسرہ فیملی، اسرۃ الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، ٹھیک ہے۔ عثمان هذا والدہ عبد اللہ یہ آپ ان کے والد عبداللہ ہیں۔ ہو جو ہے یہ عام طور پر یاد رکھیں کہ میں نے ابھی کل کے سبق میں آپ سے بتایا تھا، کسی بھی چیز کی نسبت متکلم اپنی طرف کرنے کے لیے آخر میں یا لگانا ہوتا ہے، جیسے والد اس کے آخر میں ہے والدی، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی چیز کی نسبت سامنے مخاطب کی طرف کرنے کے لیے آخر میں کاف لگانا ہوتا ہے، والدو کا آپ کا والد۔ لیکن کسی چیز کی نسبت کسی غائب کی طرف کرنے کے لیے جو کہ ایک ہو تو اس کے آخر میں ہا لگانا ہوتا ہے، والدہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی ایک مؤنث کی طرف کرنا ہو تو والدہا، تو اس چیز کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ ھذا والدہ عبد اللہ یہ ان کے والد عبداللہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں۔ عمر ہذہ والدتہ آمنہ اور یہ ان کی والدہ آمنہ ہے۔ ہذہ والدتہ آمنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مذکر کے لیے ہو ضمیر لاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا ہذہ والدتہ آمنہ۔ عثمان وہذا جدہ عبد المطلب اور یہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں، جد دادا کو بولتے ہیں، ہو ان کے دادا۔ وہذا عمہ العباس اور یہ ان کے چچا عباس ہیں، ٹھیک ہے۔ عم چچا کو کہتے ہیں، عم چچا، ٹھیک ہے۔ وہذا عمہ حمزہ اور یہ ان کے چچا حمزہ ہیں۔ وہذہ عمتہ صفیہ اور یہ ان کی پھپھی صفیہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور مجلس میں آپ نہیں ہیں تو اس لیے یہاں غائب کی ضمیر لائیں۔ وہذا ابنہ القاسم اور یہ آپ کا بیٹا قاسم ہے۔ وہذا ابنہ عبداللہ اور یہ آپ کا بیٹا عبداللہ ہے۔ تو چونکہ یہ پورا ایک شجرہ ہے، شجرے میں سارا نام لکھا ہوا ہے تو اس ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے یہ سمجھا رہا ہے۔ وہذا ابنہ ابراہیم اور یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ وہذہ ابنتہ فاطمہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے ان کی بیٹی، تو چونکہ ہم ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اس لیے تو اس چیز کو آپ نوٹ کریں۔ وہذہ ابنتہ رقیہ وہذہ زینب اور یہ ان کی بیٹی رقیہ اور یہ زینب ہے۔ وہذہ ابنتہ ام کلثوم اور یہ ان کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ تو اس سبق میں آپ کو چونکہ ایک لحاظ سے فیملی کے بارے میں بھی بتایا اور پھر دوسرے لحاظ سے اسلامی حوالے سے، اور اس فیملی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی مبارک کا تذکرہ ہوا، اور اس میں آپ نے والد، والدہ، عم، عمہ، ابن اور ابنہ،
یہ پڑھ لیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا مختصر تعارف آپ نے پڑھ لیا، اس کو بھی آپ اچھی طرح یاد کریں اور ان کو استعمال کریں۔ یہ سارے چیزوں کی آپ دیکھیں ان کے آخر میں ہو ضمیر آیا ہوا ہے، اس ضمیر کو آپ چینج کر کے تبدیل کر کے اپنی طرف بھی کر سکتے ہیں، یا لگا کر، کاف لگا کر سامنے والے کی طرف اور ہا لگا کر غائب کی طرف۔ یہ چیز آپ اچھی طرح ان تینوں کا استعمال کرنا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کاف کے اوپر زبر ہوگا تو مذکر کے لیے، کاف کے نیچے زیر ہوگا تو مؤنث کے لیے، یا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے لگتا ہے، اور ہو مذکر کے لیے اور ہا جو ہے نا وہ مؤنث کے لیے۔ ان کو اچھی طرح استعمال کریں، یاد کریں، کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔